بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں، پچھلے درس میں ہم نے کتاب الصیام شروع کی تھی، یعنی روزے کے متعلق جو مسائل ہیں ہم نے ان کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج بھی روزے کے مسائل ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج جو باب ہمارے سامنے ہے وہ ہے باب الصوم فی السفر وغیرہ، سفر میں روزے کا بیان اور سفر کے علاوہ روزے کے متعلق بعض احکامات۔ اس باب میں مصنف کتاب نے کئی احادیث ذکر کی ہیں، ان میں سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اصوم فی السفر، کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وکان کثیر الصیام، اور یہ جو حمزہ بن عمرو الاسلمی تھے یہ بہت روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھنا ان کا معمول تھا۔ تو جب یہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے تو انہوں نے سوال یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں ان کا جو سوال ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اجد لی قوة علی الصیام فی السفر فہل علی جناح، کہ میں سفر میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا اگر میں سفر میں روزہ رکھوں تو؟ یعنی سوال کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ روزے رکھنے کی ان کی عادت ہے، ان کے معمول ہے، اور وہ کثرت سے روزہ رکھتے بھی تھے اور سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے تھے، تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ سفر میں بھی روزے جاری رکھیں یا نہ رکھیں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، کہ اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ دوسری روایت جس کے میں نے ابھی الفاظ بیان کیے تھے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، کہ سفر میں روزہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جو شخص اللہ کی اس رخصت کو قبول کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، اور جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو سفر کے دوران بھی، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو حدیث ہے جس کی دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان دونوں روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال تھا اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، چاہو تو روزے رکھ لو اور چاہو تو روزہ چھوڑ دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، جو شخص اس رخصت کو قبول کر لے تو اچھی بات ہے، یعنی روزہ نہ رکھے اللہ کی رخصت کو قبول کرتے ہوئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس رخصت کو قبول نہ کرے اور وہ سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ سفر میں روزہ رکھنا برابر ہے، رکھنا اور چھوڑنا دونوں کی ایک ہی حیثیت۔ روزہ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہونے کے باوجود بھی. اور وہ رخصت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص مریض ہو، بیمار ہو یا وہ مسافر ہو، سفر پر ہو، تو جتنے دن وہ بیمار ہو یا جتنے دن وہ سفر کے دوران ہو تو اتنے دنوں کے روزے چھوڑنے کے بعد وہ باقی دنوں میں ان روزوں کو قضا کر لے. یہ ہے رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ چاہو تو روزہ چھوڑ دو اس رخصت کے مطابق اور چاہو تو روزہ رکھ لو. گویا کہ دونوں چیزیں برابر ہیں سفر کے دوران روزہ رکھنے کے لیے. آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی حیثیت یا نہ رکھنے کی حیثیت ایک جیسی ہے. کوئی شخص اگر رکھ سکتا ہو سفر کے دوران تو رکھ لے، اور اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا تو بے شک روزہ چھوڑ دے سفر کے دوران، اس میں کوئی حرج نہیں. دوسری حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا نسافر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلم يعب الصائم على المفطر، تو ایک روزہ رکھنے والا روزہ چھوڑنے والے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا. ولا المفطر على الصائم، اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزے دار کو برا بھلا کہتا. یعنی سفر میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر کرتے تو ہم میں دو قسم کے لوگ ہوتے. ایک وہ جو روزہ رکھتے سفر کے دوران بھی، اور ایک وہ جو روزہ نہ رکھتے. دونوں قسم کے لوگ موجود ہوتے. تو جو لوگ روزہ رکھتے وہ روزہ نہ رکھنے والوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے وہ روزہ رکھنے والوں کو برا بھلا نہیں کہتے. یعنی دونوں کو یہ بات معلوم تھی کہ روزہ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنے کی رخصت کو قبول کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دے سفر کے دوران تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے، اس کو طاقت ہو، یعنی سفر کے دوران روزہ رکھنے کی قدرت اس کو حاصل ہو اور وہ روزہ رکھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تیسری حدیث عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، فی حر شدید گرمی میں. شدید گرمی کا موسم تھا اور رمضان کا مہینہ تھا. تو ہم رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ سفر کون سا سفر ہے؟ اس سفر سے مراد غزوہ فتح مکہ کا سفر ہے. فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح حاصل کی تھی. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر کی روایات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے رمضان کے مہینے میں سخت گرمی کے موسم میں. اور سخت گرمی کتنی تھی؟ فرماتے ہیں حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسہ من شدت الحر، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتا شدید گرمی کی وجہ سے. یعنی اس کے پاس کسی کے پاس سورج کی تپش اور سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے اور کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ اپنا ہاتھ ہی اپنے سر پہ رکھ لیتا کہ چلو اس کا سر کسی حد تک تو سورج کی تپش اور اس کی گرمی سے محفوظ رہے. تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ بعض صحابہ کرام کے پاس اگر سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر سورج کی گرمی اور اس کی تپش سے بچنے کی کوشش کی. پھر اس قدر شدید گرمی میں فرماتے ہیں وما فینا صائم، ہم میں کوئی بھی شخص روزے کی حالت میں نہیں تھا. ہم میں سے کوئی بھی شخص روزے کی حالت میں نہیں تھا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ بن رواحہ اور سوائے عبداللہ بن رواحہ کے، یعنی 2 ہی شخص تھے ہماری پوری فوج میں، جو فوج مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئی تھی مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف، اس میں کوئی بھی شخص روزے کی حالت میں نہ تھا سوائے 2 شخصوں کے، ایک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ تو یہ 2 شخص ہی روزے کی حالت میں تھے، ان 2 کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے لوگ روزہ کی حالت میں نہیں تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی گرمی خصوصاً مکہ مدینہ کی گرمی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ریگستان تھا، جو پتھریلی زمین تھی، اس کی گرمی آج بھی مشہور ہے۔ تو اس دور میں تو سہولتیں بھی نہیں تھیں، اس دور میں تو لوگ اونٹوں کی پیٹھوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ کئی لوگوں کے پاس سواریاں تک بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل چل کر سفر کرتے تھے۔ تو اس قدر شدید گرمی اور اس قدر تلخی سے بھرا ہوا سفر جو ہے، اس کے دوران زیادہ تر صحابہ کرام روزے کی حالت میں نہیں تھے، اور اگر روزے کی حالت میں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس قدر شدید مشقت بھرا سفر ہو تو اس میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس قدر مشقت کے باوجود بھی، اس قدر سنگین اور سخت سفر کے باوجود بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو اور وہ روزہ رکھ لے سفر کے دوران، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی روزہ رکھنے کی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تلخ اور طویل ترین سفر میں اور گرمی والے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں چھوڑا، اور اس طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سفر جتنا بھی مشقت والا ہو، اس میں اگر میری بات توجہ سے سنیں، سفر جس قدر مشقت والا ہو، اس سفر میں اگر انسان روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو روزہ رکھ لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں چھوڑا اس سفر کے دوران۔ اور اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رخصت پہ عمل کرے، اللہ کی رخصت کو قبول کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فرأى زحاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا رش دیکھا، ازدحام دیکھا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، اور ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے اوپر سایہ کیا گیا تھا، چادر کے ساتھ یا کسی اور کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اس کے اوپر سایہ کیا گیا تھا۔ فَقَالَ مَا هَذَا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں نے رش کیا ہوا ہے، لوگ وہاں پر جو ہے وہ مزدحم ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، رش کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ما ھذا، کیا ہے یہ؟ قال صائم، تو آپ نے فرمایا یہ روزے کی حالت میں، مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھا، روزے کی حالت میں ہے، اور روزے کی شدت اور بھوک اور پیاس کی شدت اور اوپر سے گرمی کا موسم اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے یہ شخص جو ہے وہ بے ہوش گرا پڑا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھیں، یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھیں۔ میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ علیکم برخصۃ اللہ، کہ تم اللہ کی رخصت کو ضرور قبول کرو، التی رخص لکم، جو اس نے تمہیں دی ہے، یعنی اللہ نے تمہیں سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کر لو۔ اور جس طرح اس آدمی کی حالت ہو چکی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ بے ہوش ہو کر گرا پڑا ہے،
سفر میں روزے کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اس طرح سفر کی حالت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے روزہ جاری رکھنا، بلکہ ضروری ہے کہ تم اللہ کی رخصت کو قبول کرو۔ میرے بھائیو، یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سفر کے دوران روزہ رکھنا باعث مشقت ہو، اور سفر کسی بھی قسم کا، حتیٰ کہ آج کل تو سفر بہت آسان ہے، کسی بھی سفر میں اگر روزہ انسان کے لیے مشقت کا سبب بنے اور حالت یہی ہونے کا خطرہ ہو جس طرح کہ اس آدمی کی حالت ہو رہی تھی، تو پھر اس حالت میں یہ واجب ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اس حالت میں روزہ چھوڑنا واجب ہے، روزہ نہ رکھنا ضروری ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا یا روزے کو جاری رکھنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ سفر کی حالت میں وہ روزے کو اور روزے کی مشقت اور روزے کی بھوک اور پیاس کو وہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ برداشت کر سکتا ہو وہ روزہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خصوصاً رمضان کے دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمت اور جو برکات نازل ہوتی ہیں، جو رحمات اور جو برکات نازل ہوتی ہیں، وہ رمضان کے دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں نازل نہیں ہوتی۔ ایک شخص اگر رمضان میں سفر کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس سفر میں وہ سفر کی مشقت کو، بھوک اور پیاس کو، روزے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اس کے لیے مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور رمضان المبارک کے دنوں میں اور رمضان کی گھڑیوں میں جو خیر و برکت ہے اس خیر و برکت سے وہ مستفید ہو۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ اس سفر کے دوران یہ روزہ میرے لیے باعث مشقت ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور وہ روزہ جاری نہ رکھے، کیونکہ اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سامنے آئے گی کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں۔ یعنی جب اس طرح مشقت ہو رہی ہو جس طرح یہ آدمی مشقت برداشت کر رہا ہے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے، تو پھر اس حالت میں سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر کی حالت میں، فمن الصائم، ہم میں سے کچھ لوگ روزے کی حالت میں تھے، ومن المفطر، اور ہم میں سے کچھ لوگ روزہ افطار کیے ہوئے تھے، روزہ چھوڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ لوگ روزے کی حالت میں اور کچھ لوگ بغیر روزے کے تھے۔ قال فنزلنا منزلا، فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ اترے، فی یوم حار، شدید گرم دن میں گرم موسم تھا، ہم ایک منزل پہ ایک جگہ پہ اترے، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا، اور ہم میں سب سے زیادہ سایہ اس کے پاس تھا، صاحب الکسا، جس کے پاس چادر تھی، یعنی جس آدمی کے پاس چادر تھی اس نے اپنے اوپر چادر لٹکا کر اپنے اوپر سایہ کر لیا اور اپنے آپ کو کسی حد تک گرمی کی شدت سے بچا لیا۔ لیکن جس کے پاس چادر نہیں تھی تو اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَمِنَّا مَن يَتَّقِ الشَّمْسَ بِيَدِهِ، ہم میں سے بعض وہ بھی تھے جو سورج کی تپش اور سورج کی گرمی سے بچتے تھے، بیدہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یا اپنی پیشانی پر رکھ کر وہ سورج کی تپش اور اس کی گرمی سے بچتے تھے۔ تو یہ حالت تھی سفر کے دوران اور اس قدر شدید گرمی تھی۔ اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں فسقط الصوم، جو لوگ روزے کی حالت میں تھے وہ تو گر گئے، یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اس قدر شدید گرمی، سفر، بھوک و پیاس کی شدت، روزہ، تو اس حالت میں وہ بے ہوش گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گیا، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں قام المفطرون، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ کھڑے ہوئے، فضربوا الأبنية، انہوں نے خیمے لگائے، وسقوا الركاب، اور انہوں نے سواریوں کو پانی پلایا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو دو کام تھے، خیمے گاڑنا
اور سواریوں کو پانی پلانا، ان دونوں کاموں سے وہ لوگ محروم تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ تو بے ہوش ہو کر گر چکے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ چنانچہ یہ جو جن لوگوں نے روزہ چھوڑا ہوا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، ان لوگوں نے یہ 2 نیکی کے کام کیے، خیمے گاڑ دیے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے اور اپنی سواریوں کو پانی پلا دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج وہ لوگ اجر و ثواب لے گئے جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا وہ لوگ اجر و ثواب لے گئے۔ یعنی یہ لوگ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے یہ اضافی کام کیے، کون سے؟ کہ خیمے گاڑے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کی، اپنی سواریوں کو پانی پلایا، اپنی سواریوں کو تازہ دم کیا اگلے سفر کے لیے۔ یقیناً یہ جو 2 نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو کر کے یہ روزہ چھوڑنے والے لوگ اجر و ثواب میں سبقت لے گئے۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے جو ہم پچھلی حدیث کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، کہ اگر سفر کے دوران روزہ رکھنا مشقت کا باعث بنتا ہو تو پھر روزہ چھوڑ دینا ہی افضل ہے، بلکہ اگر اس طرح مشقت ہو رہی ہو کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے انسان سفر کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے، تو پھر اس حالت میں روزہ چھوڑنا، روزہ افطار کرنا واجب ہے، پھر اس حالت میں روزہ جاری رکھنا درست نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ارشاد ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے 5 حدیثیں پڑھی ہیں، 5 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں سفر کے دوران روزہ رکھنے کے متعلق، کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سفر میں اگر انسان روزہ رکھ سکتا ہو بغیر کسی مشقت کے تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر مشقت کا باعث ہو، سفر میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہو، تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ روزہ نہ رکھنا، روزہ افطار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا دونوں برابر ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ پہلی حدیث پہ عمل کر لیں، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہے تو روزہ چھوڑ دو، تو اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے احادیث آ رہی ہیں، وہ احادیث ہیں قضا کے متعلق، روزوں کو قضا کرنے کے متعلق احادیث ہیں۔ پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ قضا کے متعلق حدیثیں سب شروع کرنے سے پہلے اگر کسی بھائی کا سفر کے متعلق، سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا اور پھر دوران سفر اس کو مشقت محسوس ہوئی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید وہ اب روزہ جاری نہیں رکھ سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ روزہ توڑ دے یا وہ روزہ کمپلیٹ کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے ہی، اگر اس کو یہ پتہ تھا کہ مجھے یہ روزہ برداشت نہیں ہوگا، سفر کی حالت میں میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو اس کو پہلے سے روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خصوصاً وہ سفر کی حالت میں ہے، سفر اس کا چل رہا ہے، تو سفر کے دوران اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہے جس طرح کے کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، مثلاً شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ سفر اور پھر روزے کی جو بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے اس کو، دونوں چیزوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس بیماری کی حالت میں یا اس سفر کی حالت میں ہم اپنا روزہ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، تو ان کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس نے پہلے یہ محسوس کیا، ہو سکتا ہے اس نے محسوس کیا کہ انشاءاللہ میں روزہ رکھ کے لوں گا، لیکن دوران سفر اس کو مشقت محسوس ہوئی اور اب اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو اس کو روزہ کمپلیٹ کرنا چاہیے، روزہ اس کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ فرضی روزہ ہے، فرضی روزے کو توڑنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ کوئی انسان بہت مجبور ہو جائے اور حتیٰ کہ اس کی جان کو خطرہ درپیش ہو، اس قدر انسان مجبور ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر انسان روزہ توڑ لے
اور پھر وہ اس دن کو قضا کر لے، اس روزے کو بعد میں قضا کر لے. تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ روزہ کمپلیٹ کر لے. لیکن اگر بالکل ناممکن ہو اور انسان کی جان کو خطرہ درپیش ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر انسان روزہ توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی. اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ جب آپ یورپ یا امریکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور ادھر جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ دن طویل ہوتا چلا جاتا ہے اور روزہ ظاہر ہے کہ اسی حساب سے روزہ بھی طویل ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس حساب سے اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اس قدر طویل روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جی. وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک رخصت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کو وہ روزہ رکھ لینا چاہیے. ہاں جی. یہ رمضان میں اکثر جیسے ٹریول کرتے ہیں 4 رات کی عید گزارنے کے لیے پاکستان جانے کے لیے وہاں، تو وہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہاں پہ عید ہے، ہم 30 روزے پورے کر چکے ہیں، روزے کے کیا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بزرگوں نے جو سوال کیا ہے اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے سفر کرنا ہے، مثلا کل اس نے سفر کرنا ہے، فرض کر لیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، کل اس نے سفر کرنا ہے اور اس کا سفر شروع ہونا ہے دوپہر کے وقت یا تقریباً 9-10 بجے اس نے ٹیک آف کرنا ہے. تو جب صبح سحری کے وقت ہوا تو سحری کے وقت وہ مسافر نہیں تھا، ابھی وہ مقیم ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس نے سفر شروع نہیں کیا. سفر اس کا شروع ہونا ہے دن کی کسی گھڑی میں، دوپہر سے کچھ پہلے یا دوپہر کے کچھ بعد. تو کیا یہ شخص مسافر کے لیے جو رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی، اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جب روزے کی فرضیت کا جب وقت ہوا، کیونکہ کل کے دن کا جو روزہ ہے وہ آپ پر فرض ہے، اور جس وقت روزہ شروع کرنا فرض ہے اور وہ طلوع فجر کا وقت ہے، اس وقت آپ مسافر نہیں ہیں، اس وقت آپ مقیم ہیں، لہذا اس حالت میں اس وقت آپ پر لازم ہے کہ آپ روزہ رکھیں، سحری کھا لیں، روزے کی نیت کر لیں. پھر جب آپ نے سفر شروع کیا، اگر آپ اس روزے کو برداشت کر سکتے ہیں، اس روزے کی وجہ سے آپ کی کوئی مشقت نہیں ہوتی، تو آپ اس روزے کو کمپلیٹ کریں. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ جب آپ امریکہ یورپ کی طرف جا رہے ہیں اور روزہ طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دن اور زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور آپ اس روزے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس کی مشقت کو، اس کی بھوک اور پیاس کی شدت کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ درمیان میں فلائٹ کے دوران ہی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ آپ کے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہے. اگر آپ کے لیے قابل برداشت ہے تو ٹھیک ہے، کمپلیٹ کر لیں جتنا بھی لمبا ہو جائے، لیکن اگر قابل برداشت نہیں تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ قضا کر سکتے ہیں. آپ کا جو سوال تھا کہ جس طرح پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ہیں، یہاں پر وہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لیتے ہیں اور عین عید کی رات سفر کر جاتے ہیں پاکستان کی طرف یا ہندوستان کی طرف، اور جب پاکستان یا ہندوستان میں لینڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ابھی رمضان ہوتا ہے، 1 دن یا 2 دن ابھی باقی ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک ملک میں رمضان مبارک کے دن مکمل کرنے کے بعد دوسرے ملک کی طرف ٹریول کرتے ہیں اور وہاں رمضان ابھی جاری ہے، تو آپ کا حکم آپ کے لیے وہ حکم ہوگا جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے. لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہاں پر روزہ ہے، ابھی چل رہا ہے، تو آپ نے بھی وہاں پر روزہ رکھنا ہے، چاہے آپ پچھلے ملک میں جہاں سے آپ نے ٹریول کیا وہاں آپ کمپلیٹ کر کے گئے رمضان کی گنتی کو، پھر بھی جب آپ وہاں پر اترتے ہیں تو آپ کے لیے حکم وہ ہوگا جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہوگا. لہٰذا وہاں پر 1 روزہ باقی ہو یا 2 روزے باقی ہوں، آپ کو وہ رکھنے پڑیں گے. اچھا جی نہیں، کوئی حل نہیں، اگر 1-2 روزے زیادہ ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی اگر آپ وہاں پر جا کر آپ روزہ نہیں رکھتے تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہاں پر.
وہ آپ خود سمجھ لیں، کئی مسائل وہاں پر پیدا ہو سکتے ہیں. ہاں جی جی شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا مجھے جی ایک سعادت مند بندے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے، یا بلکہ یعنی اور رخصت سے فائدہ نہ اٹھانا کہیں ناشکری تو نہیں؟ یہ سوال آپ کا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے دوران جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو خیر و بھلائی رمضان کے مہینے کے اندر پائی جاتی ہے، وہ خیر و بھلائی باقی مہینوں کے اندر، باقی دنوں کے اندر نہیں پائی جاتی. لہٰذا ایک شخص اگر یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں نے رمضان المبارک کی ساعات، رمضان المبارک کے ایام، رمضان المبارک کی راتیں، میں نے ان ایام اور ان ساعات اور ان راتوں کی جو سعادتیں ہیں، جو خیر و برکت ہے، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، میں نے ان سے مستفید ہونا ہے اور میں روزہ رکھ لوں. اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ میں جو روزے رہ جائیں گے، جو قضا ہو جائیں گی، وہ بعد میں قضا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہیں کرتا اور وہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے، یہ بہت اہم شرط ہے کہ وہ سفر کے دوران روزہ برداشت کر سکتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ لے، اس کے لیے یہی بہتر ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث بنتا ہے سفر کے دوران، تو پھر اس حالت میں آپ کی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لینا چاہیے اور پھر روزہ چھوڑ دینا چاہیے اور بعد میں اس کو ادا کر لینا چاہیے. ہاں جی جانے کی طرف آپ نے بتایا، لیکن واپسی کی طرف ابھی روزہ وہاں سے شروع کر لیا اور واپسی میں راستے میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مغرب ہو جائے، تو وہ راستے کے ٹائم کے حساب سے افطار کر لینا چاہیے. راستے میں نہیں، دیکھیں راستے میں اگر ابھی دن باقی ہو، سورج ابھی دیکھ رہا ہے کہ مغرب دکھ رہی ہے، جہاں پہ فلائٹ جا رہی ہے تو کھڑکی سے دکھ رہا ہے کہ اندھیرا ہوگا، تو وہ ٹائم کے حساب سے کر لینا چاہیے. نہیں، جہاں سے شروع کیا اس کا ٹائم فالو کرنا. نہیں، جہاں پر ہے وہ دوران پرواز، وہ جس جگہ پر ہے وہ اس جگہ کو دیکھے گا کہ وہاں پر سورج نکلا ہوا ہے یا سورج غروب ہو چکا ہے. اگر وہاں پر سورج غروب ہو چکا ہے تو وہ روزہ افطار کر لے، اور اگر وہاں پر سورج ابھی نکلا ہوا ہے، فرض کرے وہ جہاں اس نے جانا ہے وہاں پر سورج غروب ہو چکا ہو، لیکن جہاں پر وہ ہے اس وقت دوران پرواز وہاں پر سورج ابھی غروب نہ ہوا ہو تو وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا. اگر دیکھ رہا ہے کہ غروب ہو رہا ہے، ہاں جی، تو کر سکتے ہیں جی. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی، حدیثیں پڑھ لیں اس باب میں جو باقی ہیں. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر روزے ہوتے تھے رمضان المبارک کے، فما استطيع ان اقضي، تو میں قضا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، الا فی شعبان، مگر شعبان میں. یہ جو حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے جو روزے میرے چھوٹ جاتے تھے اور میرے اوپر ان روزوں کو قضا کرنا ضروری ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ ہر خاتون جس کو جو ماہواری کے ایام آتے ہیں تو ماہواری کے ایام میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر ان روزوں کو وہ قضا کرے، ان دنوں کے روزوں کو وہ قضا کرے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی دنوں کی بات کر رہی ہیں کہ ان دنوں میں جن میں مخصوص ایام ہوتے، ماہواری کے ایام ہوتے اور میرے روزے چھوٹ جاتے، تو جن روزوں کو مجھے قضا کرنا ہوتا ان روزوں کو میں قضا نہیں کر سکتی تھی مگر کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ مشغول رہتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ہی نہیں ملتا تھا، اس کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، چانس ہی نہیں ملتا تھا اس بات کا کہ وہ روزے قضا کر لیں، مگر کب؟ شعبان کے مہینے میں. کیونکہ شعبان کا زیادہ تر مہینہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کی حالت میں گزارتے ہیں، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزے کی حالت میں گزارتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں ہوتے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملتا وہ پچھلے روزے قضا کرنے کا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص فرضی روزوں کی قضا کو مؤخر کر دے, فرضی روزوں کی قضا کو لیٹ کر دے حتیٰ کہ شعبان کے مہینے تک, یعنی اگلا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کے مہینے تک اگر کوئی شخص لیٹ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. فرضی روزوں کی قضا ویسے ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے, جتنی جلدی اللہ کا حق ادا کر دے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص مؤخر کر دے, لیٹ کر دے کسی عذر کی بنا پر ان روزوں کی قضا کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ بعض خواتین یہ سوال کرتی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد کہ شوال کے 6 روزے وہ پہلے رکھیں یا وہ ان روزوں کو پہلے قضا کریں جو کہ رمضان سے ان کے چھوٹ چکے ہیں اور پھر بعد میں شوال کے روزے رکھیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کو مؤخر کر سکتی ہیں شعبان تک, جس طرح کہ حضرت عائشہ مؤخر کرتی تھیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے فرضی روزے پورے کریں اور اس کے بعد وہ شوال کے نفلی روزے رکھیں. یہ بہتر ہے کہ فرض پہلے پورا کریں, نفلی روزے بعد میں شروع کریں. لیکن اگر کوئی خاتون اس طرح نہ کرے, فرضی روزوں کی قضا کو مؤخر کر دے اور نفلی روزے جو شوال کے 6 ہیں وہ پہلے رکھ لے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول احمد بن حنبل رحمه اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات, جو شخص مر جائے, وعلیہ صیام, اور اس پر روزے ضروری ہوں, صام عنہ ولیہ, تو اس کی طرف سے روزے رکھے گا اس کا کون, اس کا سرپرست, اس کا سرپرست اس کی طرف سے روزے رکھے گا. اور ابو داؤد رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ھذا فی النذر خاصۃ, یہ جو حدیث ہے یہ خاص طور پر نظر کے بارے میں ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا, پھر اس کا وہ کام ہو گیا, اب اس نظر کو پورا کرنا اس پر لازم تھا, لیکن اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا. اب کیا کریں, اس پر یہ نظر قضا ہے. اب اس کی طرف سے یہ نظر کون پوری کرے گا, جو اس کا سرپرست ہوگا. تو یہ جو حدیث ہے کہ جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ اس پر روزے ضروری ہوں, تو یہ روزے نظر والے روزے کہ ایک شخص نے خود اپنے لیے نظر مانی اور اپنے اوپر روزوں کو خود بخود فرض کر لیا, لیکن اس فرض کو پورا کرنے سے پہلے, اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے اس پر موت آ گئی, تو اب اس کی طرف سے یہ روزے پورے کرے گا وہ شخص جو اس کے بعد اس کا سرپرست ہے. اگلی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, کتنے منٹ باقی ہیں, عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, فقال یا رسول اللہ, اس نے کہا اے اللہ کے رسول, ان امی ماتت, کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے, وعلیہا صوم شہر, اور اس پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں, افاقضیہ عنہا, تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے ان روزوں کو قضا کروں؟ قال, تو آپ نے فرمایا لو کان علی امک دین, اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا, اکنت قاضیہ عنہا, تو کیا تم اس کی طرف سے ادا کرنے والے تھے یا نہیں تھے, یعنی اگر پیسوں کا, مال کا قرض ہوتا تمہاری والدہ کے اوپر تو کیا تم اس کو ادا کرتے اپنی والدہ کی طرف سے کہ نہ کرتے؟ قال نعم, تو اس نے کہا ہاں بالکل ضرور ادا کرتا. قال, تو آپ نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضى, تو اللہ کا جو قبضہ ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. یہ اللہ کا قبضہ ہے کہ اس پر 1 مہینے کے روزے باقی تھے, کس پر, اس آدمی کی والدہ پر, لیکن اس 1 مہینے کے روزے رکھنے سے پہلے ہی اس کی والدہ پر موت آ گئی اور موت نے اس کو مہلت نہیں دی اس مہینے کے روزے پورے کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حق کو پورا کرو اور اپنی والدہ کی طرف سے یہ جو اس پر اللہ کا قرض ہے اس قرض کو چکاؤ اور اس کو ادا کرو. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے
جاءت امرأۃ، ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقالت یا رسول اللہ، تو اس نے کہا اللہ کے رسول ان امی ماتت، کہ میری ماں فوت ہو گئی، وعلیہا صوم نذر، اور اس پر نظر کے روزے ہیں، افاصوم عنہا، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھوں، نظر کے روزے؟ قال افرأیتی، آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، لو کان علی امک دین فقضیتیہ، اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا تو تم اس قرضے کو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ اکان یؤدی ذلک عنہا، اور کیا یہ قرضہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا یا نہیں؟ قالت نعم، تو اس نے کہا ہاں بالکل ادا ہو جاتا۔ قال فصومی عن امک، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ دونوں روایتوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی روایت میں ایک شخص کا، مرد کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں عورت کا ذکر ہے۔ سوال دونوں کے ایک جیسے تھے کہ ایک عورت کی، ایک مرد کی والدہ فوت ہوئی، اور دوسری روایت میں کہ ایک عورت کی والدہ فوت ہوئی۔ سوال ایک طرح سے تھا کہ اس فوت ہونے والی عورت کے ذمے 1 مہینے کے نظر کے روزے تھے، نظر کے روزے۔ اب اس نظر کے روزوں کو پورا کرنا ضروری تھا یا نہیں؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نظر کے روزوں کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اس عورت کی جو بیٹی تھی اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے اس نظر کو پورا کرو۔ اور پہلی روایت کے مطابق اس آدمی کا، اس عورت کا جو بیٹا تھا اس نے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا قرض چکانے کا حکم دیا۔ دونوں روایتوں سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس پر نظر کے روزے ہوں، تو پھر نظر کے جو روزے ہیں، چونکہ انسان نے خود اپنے اوپر فرض کیے ہوتے ہیں، تو اس نظر کے روزوں کو اس کی موت کے بعد ادا کرنا، اس کو پورا کرنا، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ شیخ میرا سرپرست کون ہوگا؟ میرا بھائی ہوگا، میرے والدین ہوں گے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا والد ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ولی سے مراد وہ سرپرست جو کہ نکاح کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی قریبی رشتہ دار، کوئی بھی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ ہاں جی، ایک انسان جو روزے رکھتا ہی نہیں تھا، اب اس میں روزے رکھتا ہی نہیں تھا، اب وہ کیا اذان ہو رہی ہے، آئیں اذان، انشاءاللہ بعد میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔